بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، عادل بادشاہ یعنی انصاف کرنے والا، جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ دوسرا، نوجوان، جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جسم طاقت سے بھرا ہوتا ہے اور دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اس کو خواہشیں پوری کرنے کو کہتا ہے اور اسی کا شیطان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جو شخص شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اور ہر لمحے دکان میں ہو یا مکان میں شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے حساب سے ہی چلتا ہے، تو قیامت میں اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں میں اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں کام رکاوٹ نہ بنے۔ چوتھا، وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بنے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اسی حال میں ہوتے ہیں، دین کا کام انجام دیا جائے۔ پانچواں، وہ شخص جو زنا بدکاری کرنے سے بچے، جس کو کوئی حسین و خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کرنے سے بچے۔ چھٹا، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپا کر خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ کریں، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ ساتواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، وہ شخص جو جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ آمین۔